What's wrong with Brothers, this is the place. Please, الجماعة في سبيل الله. والمستعد ارفع يدك. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الأنبياء مكية وهي 112 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. فرض من ناس أهل مكة ينكر بعث حسابهم يوم القيامة وهم في غفلة عنه معرضون عن التأهب له بالإيمان ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث شيئا فشيئا أي لفظ قرآن إلا استمعوه وهم يلعبون يستهزئون لاهية غافلة قلوبهم عن معناه وسر النجوى أي الكلام الذين ظلموا بدل من واو وسر النجوى هل هذا أي محمد إلا بشر مثلكم فما يأتي به سحر أفتأتون السحر تتبعونه وأنتم تبصرون. اس سے پہلے سورہ طٰہٰ اور اب سورہ انبیاء علیہم السلام ماقبل سے مختلف ربط. ایک ربط یہ ہے ماقبل میں لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم، جس کے معنی یہ تھے کہ اس میں جو متعنا کا معنی میں نے بیان کیا تھا تو اس میں لغوی معنی کا لحاظ نہیں رکھا تھا. لغوی معنی کا لحاظ رکھیں گے تو یہ ترجمہ کریں گے لا تمدن عینیک الی ما متعنا به، آپ اپنی آنکھیں نہ بڑھائیں الی ما متعنا به، اور نعمتوں کی طرف متعنا به جن کے ساتھ ہم نے فائدہ دیا. یہ فائدہ دیا اس کا آپ لغوی معنی ہے ازواجا منہم، مختلف قسم کے، منہم کفار میں سے، زہرت الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کی رونق ہے اور دنیا کی چمک ہے، ختم ہو جائے گی. تو متعنا کا یہ ترجمہ کہ ہم نے ان کو فائدہ پہنچا، یہ لغوی معنی ہے. متعنا میں نے نعمتی دی تھی، یہ اس کا لازمی معنی ہے. یا وہ دوسرا معنی جو آپ کو بتایا تھا کہ ازواج منہم، اس کے معنی ہے قسم، مختلف قسم کی نعمتیں. تو پھر یہ معنی ہوگا آپ نظر نہ بڑھائیں ان نعمتوں کی طرف متعنا بھی جن کے ساتھ ہم نے ان کو فائدہ پہنچایا. ازواجا مختلف قسم کی نعمتیں، منہم ان کو فائدہ پہنچایا، منہم کا بعض کافروں کو. زہرت الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کی رونق ہے، اس کے ساتھ یہ ماقبل ما بعد مربوط ہے. آپ دنیا کی نعمتوں کی طرف کیوں آنکھیں اور کیوں نظر نہ بڑھائیں؟ اس لیے کہ اقتربت الساعۃ قیامت قریب ہے. تو قیامت کے قرب اقترب للناس حسابهم، حساب یعنی قیامت قریب ہے. دوسرا ربط
ما قبل کے ساتھ یہ ہے کہ ما قبل میں مذکور تھا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اسْتَوَىٰ وَمَنِ اهْتَدَىٰ. آپ کو معلوم ہو جائے گا صراط مستقیم والے کون ہے. کب معلوم ہوگا؟ اقترب للناس حسابهم، حساب کا زمانہ قریب ہے، معلوم ہو جائے گا. نمبر 3، ما قبل صورتوں میں انبیاء علیہ السلام، آنے والی صورت میں انبیاء علیہ السلام کے قصے ہیں. جیسے پہلی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تھا. ما قبل صورت میں حضرت موسیٰ کا قصہ، آنے والے میں دوسری انبیاء علیہ السلام کے قصے ہیں. تو قصے کے ساتھ مربوط ہیں. نمبر 4، ما قبل صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا فَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَدُنَّا ذِكْرًا، ہم نے آپ کو ذکر اور قرآن کریم دیا ہے. اور ما قبل صورت میں یہ بھی تھا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ذکر اور قرآن سے اعراض کرے تو اس کی زندگی ہوگی تنگ. یہ بتایا. اور آنے والی صورت میں لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، ہم نے آپ کو کتاب دی ہے فِيهِ ذِكْرُكُمْ، جس نے آپ کا ذکر ہے، جس میں آپ کے لیے نصیحتیں ہیں. وہاں بھی قرآن کریم کو ذکر کہا، یہاں بھی ما قبل میں بھی قرآن کریم کو ذکر کہا. نمبر 5 ہے ما قبل صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نجات کا طریقہ بتایا گیا کہ ہم نے ان کو نجات دی. کس طرح؟ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ، آپ اپنے لیے راستہ خشک بنائیں گے جس میں آپ نہیں ڈریں گے، نہ غرق ہونے سے، لا تخاف درکن، نہ آپ کے پیچھے وہ پہنچیں گے، اور نہ آپ غرق ہونے سے ڈریں گے. اور آنے والی صورتوں میں 2 انبیاء علیہ السلام کی نجات کا ذکر ہے. ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نجات کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے آپ کو حکم دیا کہ کونی بردم و سلام علی ابراہیم. اور دوسرا حضرت نوح علیہ السلام کی نجات کا ذکر ہے کہ ان کو ہم نے نجات دی اس طرح کہ واستوت علی الجودی، جودی پہاڑ پر جب، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی. اذ نادى ربہ فاستجبنا له، ہم نے ان کی دعا کو قبول کر دیا اور ہم نے ان کو نجات دی. فنجیناہ واہلہ، اس کا ذکر انشاءاللہ آئے گا. الفاظ اس طرح ہے یا اس کے ساتھ مشابہ ہیں. نمبر 6، ما قبل صورت میں آخر میں وعید فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ، اور اسی طرح لولا ارسلت الینا من قبل ان نذل ونخزا. تو وعید آخر میں مذکور تھی اور آنے والی صورت کی ابتدا میں وعید کا ذکر ہے. کیسے؟ تم غفلت میں ہو، حالانکہ زمانہ حساب قریب ہے، تم کو معلوم ہو جائے گا، تمہاری غفلت دور ہو جائے گی اور تمہاری غفلت ٹھیک ہو جائے گی. نمبر 7، ما قبل صورت میں اللہ تبارک و تعالی کا ذکر تھا رحمان کے ساتھ. الرحمن علی العرش استوى له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. اور آنے والی صورت میں وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ، اس میں بھی ذکر ہے رحمان کا. تو سورہ انبیاء مربوط ہے سورہ طٰہٰ کے ساتھ. مکی صورت ہے 101 او 12 آیتاً، اور یہ ہے 112 یا 111 آیات. اور ترتیب قرآنی میں 21 ہے 21. ترتیب نزولی میں 73 ہے 73. اب بعد ابراہیم وقبل مؤمنون. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ سورہ کہف، سورہ طٰہٰ، سورہ مریم، سورہ انبیاء من العتاق الاول، یہ ان عمدہ صورتوں میں سے ہیں جو قدیم صورتیں اور ابتدا میں نازل کی ہوئی صورتیں ہیں. تو یہ بھی ایک ربط ہوا دونوں کے درمیان. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے سورہ طٰہٰ، سورہ انبیاء کو
پرانی صورتوں میں شمار کیا. اقترب للناس حسابهم. اقترب قربہ کے معنی میں ہے، یعنی اقتراب مبالغے کے لیے ہے کہ ضرور قریب ہے. للناس لوگوں کے لیے. کیسے قریب ہے لوگوں کے لیے؟ یہ اس لیے ہے کہ ہر دن گزرنے کے بعد قیامت قریب ہو جاتی ہے. جب ایک دن گزرا تو قیامت قریب ہو گئی. یا اس لیے اقترب للناس حسابهم قریب ہے، اس امم سابقہ کے مقابلے میں قریب ہے. جو سابقہ امتی تھی ان کے لیے قیامت بعید اور ہمارے لیے قریب. تو اقترب فی الحقیقت یا اقترب بالنسبت الی الامم السابقۃ. اہل مکہ اور منکرین بعث کے لیے ناس سے عام طور پر وہ مراد ہے. اقترب للناسی جو بھولنے والے ہیں، تم مت بھولو، تو قیامت قریب ہے. حسابهم ان کا حساب کتاب قیامت کے دن، یا حسابهم ان کی موت. وهم فی غفلت اور یہ لوگ معرضون اعراض کرنے والے ہیں، فی غفلت بہت بڑی غفلت میں ہیں. تو ہم مبتدا، معرضون ایک خبر، فی غفلت دوسری خبر، یا فی غفلت متعلق ہے معرضون کے ساتھ، اور غفلت میں تنوین تعظیم کے لیے ہے، بہت بڑی غفلت میں. معرضون اعراض کرتے ہیں. عن التحبہ لہو بالایمان تیاری سے لہو حساب کے لیے، ایمان کے ساتھ تیاری نہیں کرتے. یا معرضون عن التفکر والتأمل، یہ بھی معنی ہے. یا معرضون من القرآن، تو تین معنی ہے. اعراض کرتے ہیں تیاری سے، اعراض کرتے ہیں تفکر سے، اعراض کرتے ہیں قرآن کریم اور ذکر سے. یأتیہم من ذکر من ربہم، ان کے پاس نہیں آتا ہے کوئی ذکر اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کریم. دیکھو یہاں پہ قرآن کو ذکر کہا گیا. محدث نیا، تو ذکر موصوف، محدث صفت، شیئن فشیئن تھوڑا، یعنی قرآن کریم کے الفاظ. تو یہ جو عام طور پر اہل سنت اور ماتریدیہ اشعریہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے الفاظ حادث ہے، اور قرآن کریم کا کلام نفسی یہ قدیم ہے. کلام نفسی قدیم ہے، اور کلام لفظی جس کو ہم پڑھتے ہیں یہ حادث ہے. تو اشکال وارد نہیں ہوا کہ قرآن کو محدث کیسے کہا، قرآن کریم تو قدیم ہے. تو جواب ہے کہ کلام لفظی حادث ہے. یا محدث تنزیلہ، نیا ہے باعتبار نزول کے، کچھ آج نازل ہوا تو کچھ کل نازل ہوا تو کچھ 2-3 دن کے بعد نازل ہوا. یا محدث فی زعمہم، ان کے خیال میں ایک نئی چیز ہے. تو جو محدثین پر اشکال وارد ہوتا ہے کہ قرآن کریم تو قدیم ہے، اس کی 3 جواب آپ کو بتائے. محدثین کلام لفظی وہ قدیم ہے، الفاظ جو ہم پڑھتے ہیں. نمبر 2 محدثین تنزیل کے اعتبار سے، نزول کے اعتبار سے. محدثین یعنی ایک نئی چیز ہے ان کے خیال میں. تو جب ان کے پاس قرآن آتا ہے تو نہیں آتا ہے الا استمعوہ، مگر ایسے حال میں کہ اس کو سنتے ہیں. وہم یلعبون، اور وہ کھیلتے رہتے ہیں. کھیلتے ہیں یعنی یستہزئون، استہزاء کرتے ہیں، لعب کرتے ہیں. لعب ایک لہو ہے، ایک لعب ہے. لعب اس کو کہتے ہیں جب آدمی غیر نافع چیز میں مشغول ہو تو اس کو کہتے ہیں لعب. غیر مفید چیز میں مشغول ہو، اور اگر غیر مفید چیز میں مشغول ہو اس طرح کہ وہ مانع ہو مقصود سے، مقصد کے لیے مانع ہو، تو پھر اس کو کہتے ہیں لہو. لہایلہ لہوا، آدمی کو غافل کر دے مقصود سے، مقصد سے، اس کو کہتے ہیں لہو. تو لعب اور لہو میں ایک فرق ہے، اور دوسرا فرق یہ ہے لعب اور لاہیتن میں لہو ہے. یہ لعب اقبال عن الدنیا کو کہتے ہیں، اور لہو اعراض عن الآخرت کو کہتے ہیں. بہرحال
اس کی اور بھی فروق ہے، دوسری جگہ مذکور ہے، لیکن آسان یہی فرق ہے کہ لعب کے معنی غیر مفید چیز میں مشغول ہونا، اور جب وہ غیر مفید چیز آدمی کو مقصود سے غافل کر دے تو لہو ہے. اگر آدمی کرکٹ کھیلتا ہو تو لعب ہوگا، لیکن اگر اس کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دے، نماز سے غافل ہو جائے تو لہو بن جائے گا. لہا یلہو لہوا غفلت کو کہتے ہیں. اتلہو بالقرا عن طیب عیش من الخیرات فی غرف الجنان تعیش مخلدا لا موت فیہ وتنعم فی الجنان مع الحسان تیقظ من منامک ان خیرا من النوم تلاوت بالقرآن من النوم التہجد بالقرآن. تفسیر مظہر میں نقل کیا ہے کہ ایک آدمی تہجد کا عادی تھا اور ایک رات کو تہجد سے لیے نہیں اٹھا تو ایک حور آئی، بہترین خوبصورت حور، اور اس کے ہاتھ میں پرچی تھی. اس نے وہ پرچی سنائی، اس میں یہ اشعار لکھے تھے: اتلہو بالقرا عن طیب عیش، کیا آپ غافل ہے بالقرا نیند کی وجہ سے، عن طیب عیش بہترین زندگی آخرت کی زندگی سے، مع الخیرات فی غرف الجنان خوبصورت حوروں کے ساتھ، فی غرف الجنان جنت کے 7 سٹار ہوٹل میں، غرف جو ایک دوسرے کے اوپر بنی ہوئی ہوں، 7 سٹار یا 5 سٹار ہوٹل. تعیش مخلدا لا موت فیہ، بغیر موت کے ہمیشہ زندہ رہو گی. وتنعم فی الجنان مع الحسان، اور حسینات کے ساتھ نعمت والی زندگی گزارو گے جنت میں. اور آگے کے فی الجنان مع الحسان تیقظ من منامک ان خیرا، نیند سے بیدار ہو جاؤ، اٹھو کیونکہ بہتر ہے. من النوم التہجد بالقرآن، نیند کے مقابلے میں تہجد بالقرآن بہتر. تو وہ اٹھا، تہجد پڑھی، اور جب دیکھا تو وہ پرچی اس کے پاس پڑی تھی. صبح اس کے پاس وہ پرچی پڑی ہوئی تھی. یہ لکھا ہے تفسیر مظہری نے کسی جگہ لکھا ہے، اب مجھے یاد نہیں ہے کل کہاں لکھا ہے، لیکن یہ اشعار مجھے کبھی یاد ہو جاتے کبھی بھول جاتا ہوں. تو یلعبون، وہ کھیلتے رہے، اور لہو کا یہی مطلب ہے کہ آدمی مقصود سے غافل ہو جائے. لعب لعاب سے نکلا ہے. لعاب جیسے لعاب کا نکلنا بیکار ہے، اسی طرح کھیلنا بھی بیکار ہے. اور جیسے لعاب میں آدمی جب جوش میں کھیل میں جوش میں آ جائے تو اس کا لعاب بہتا ہے بے خیالی میں، اسی طرح اس کو اس وجہ سے لعب کہتے ہیں. بہرحال لعاب کا بہنا بیکار ہے، اس لیے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے کہ اس کا لعاب خواہ بہتا ہے، کیا وجہ ہے؟ لاہیتاً قلوبہم غافلتاً، قلوبہم ان کے دل ہوتے ہیں غافل، عن معناہ قرآن کریم کے مطلب سے. فأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم. فأسر النجوى، اور چپکے سے کرتے ہیں مشورہ. کون؟ الذين ظلموا، ظالم لوگ. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشورے کرتے ہیں تاکہ نبوت اور رسالت کو باطل کرے. اور حل هذا، مشورہ کیا ہے، مشورے کی حقیقت کیا ہے، یعنی کہتے ہیں کہ حل هذا الا بشر مثلکم، یہ نہیں ہے مگر آپ جیسا بشر، انسان، بشر، جس کا بشر ظاہر ہو، جس کے بدن کے اوپر بال ظاہر نہ ہو بلکہ بدن کھلا ہوا ہو، اس کو کہتے بشر. تو اسر النجوى، نجوہ کے معنی ہے مشورہ یعنی کلام. اور الذین ظلموا، یہ اشکال ہے کہ اسروا النجوى الذین ظلموا میں جب الذین ظلموا اسروا کے لیے فاعل ہے تو فعل مفرد ہونا چاہیے، اس لیے کہ جب فعل منصوب ہو اس میں ظاہر کے ساتھ تو ہمیشہ مفرد آتا ہے. اذا اضیف الفعل الى الاسم الظاہر وحد ابدا، تو یہ کیوں اسروا آیا؟ اس کے متعدد جواب. ایک جواب یہ دیا ہے کہ اسروا میں یہ واو فاعل نہیں ہے، یہ دال علی الفاعل ہے، اور یہ جواب برائے نام جواب ہے. دوسرا جواب یہ ہے
اسر النجوہ میں واو فاعل ہے اور الذین ظلموا بدل من الفاعل ہے. یہ بات بھی سمجھ میں زیادہ نہیں آتی. تیسرا جواب یہ ہے، مصنف نے یہ نمبر 2 جواب دیا ہے، بدل مما و اسر النجوہ. تیسرا جواب یہ ہے اسر النجوہ، یہ اسر النجوى الذین ظلموا میں اسر النجوى خبر مقدم ہے، الذین ظلموا مبتدا مؤخر، الذین ظلموا اسر النجوى. یہ کچھ گزارے کا جواب ہے. اصل جواب یہ ہے کہ وہ الگ ہے، یہ الگ ہے، اس لیے درمیان میں چھوٹا سا وقف بھی لکھا ہے. وَأَسَرَّ النَّجْوَى، ان ظالموں نے مشورے کو چھپا کر لیا، یہ ان کافروں میں. تو یہ کیوں مشورہ کر لیا؟ کیا مشورے کی ضرورت تھی؟ کیا کوئی صدقہ و خیرات تھا کہ یہ مشورہ کر رہے تھے؟ نہیں، ہم الذین ظلموا، یہ وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں، تو ظلم کی وجہ سے مشورہ کیا. تو ہم مقدر الذین ظلموا خبر بدل ہے اسرو کے واو سے. هل هذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر تم جیسا بشر. وما یأتی به سحر، جو پیش کرتے ہیں وہ سحر ہے. فأفتأتون السحر، یعنی حمزہ اور فا کے درمیان جو معطوف لے آتا ہے، اتصدقون فتأتون السحر، بس کیا تم تصدیق کرو گے، فتأتون السحر، تو تم سحر کے پاس آؤ گے، یعنی سحر کی تابعداری کرو گے. اتا یأتی اس کے معنی ہے آسانی اور آرام اور تابعداری کے لیے آنا، تابعداری کے لیے آنا. تو یہ آج کل ایک عجیب بحث شروع ہوئی لوگوں میں، بعض جو دین کے مخالف لوگ ہیں، کہ لواطت کی کیا حیثیت ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ جو لوط علیہ السلام کی قوم میں لواطت ہوتی تھی وہ زبردستی تھی، اور اگر مرضی سے ہو تو نعوذ باللہ جائز ہے. کفر تو ہے، یہ کفر کافر لوگ کہتے ہیں. تو دیکھو افتأتون السحر، کیا تم سحر کی طرف آتے ہو جو تابعداری کے لیے خود بخود آنا ہو، اس کو کہتے ہیں تأتون. اتا یأتی اس کے معنی ہے نرمی کے ساتھ آنا، آرام کے ساتھ آنا، بغیر کسی مجبوری کے آنے کو کہتے ہیں. اتأتون الفاحشۃ اور افتأتون السحر، دونوں کا مطلب تم اپنی مرضی سے یہ کام کرتے ہو. وانتم تبصرون، اور تم دیکھتے ہو یا تم جانتے ہو کہ یہ سحر ہے. قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، قال لهم، اللہ تبارک و تعالی نے ان سے کہا کہ قال لهم، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ربی یعلم القول، میرا رب قول کو جانتا ہے، ہر کلام کو جانتا ہے آسمان اور زمین میں. تو اللہ تعالیٰ کو غیب کا علم ہے، اور مجھے ان کے مشورے کا علم نہیں ہے مگر اتنا جتنا اللہ نے دیا. یعلم القول کا یہ مطلب ہے کہ میں ان کے مشورے کو اتنا جانتا ہوں جتنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا. قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع لما اسروا، اللہ تعالیٰ خوب سنتا ہے جو چھپا کے مشورہ کرتے ہیں. العلیم، اور عالم ہے ان کے حالات پر. بل یہ انتقال کے لیے ایک مقصد سے دوسرے مقصد کی طرف یعنی منتقل ہو رہے ہیں. تو پہلے یہ کہا کہ یہ سحر ہے، اور اب کہتے ہیں نہیں، یہ خلق ملک ادھر ادھر کی باتیں ہیں. تو یہ منتقل ہوتے ہیں، کبھی ایک بات کہتے ہیں، کبھی دوسری بات کہتے ہیں، کبھی تیسری بات. جیسے آدمی کو کسی بات پر یقین نہ ہو تو کبھی کہتے ہیں ہاں ایسا ہوگا، پھر کہتے ہیں نہیں بلکہ یوں ہی ہوگا. قالوا، بلکہ کہتے ہیں یہ مشرکین اور کفار، فیما اتا بہ من القرآن، جو قرآن کریم اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا. کیا کہتے ہیں؟ اضغاث احلام، وہ مقدر ہے. اضغاث احلام، یہ بکھرے ہوئے خواب ہیں، یہ خواب پریشان ہے. اگر بکھرے ہوئے اور پریشان کو نہیں سمجھتے ہیں تو بے ربط کہو. بے ربط خواب ہے جس میں آپس میں کوئی ربط اور کوئی تعبیر نہ ہو. تو جیسے بے ربط خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اسی طرح قرآن کریم کے مطلب کی کوئی حقیقت نہیں ہے. بے ربط خواب جیسے کوئی خواب میں دیکھے
چونٹی آ گئی، بہت اچھی بات، چونٹی اونٹ بن گئی، اونٹ ہاتھی بن گیا، ہاتھی مکان بن گیا. یہ تعبیر ہے؟ کوئی تعبیر نہیں ہے، آرام سے بیٹھ سکتے. اخلاق رآہا فی النوم، اخلاق یہ خلق ملک کی باتیں ہیں، خلق ملک گرد مرد باتیں ہیں، ملی جلی باتیں ہیں. رآہا فی النوم جن کو خواب میں دیکھا. بل افطرا ہو، یہ بل پھر یعنی ایک بات پر جمتے نہیں ہیں. جب کہتے سحر ہے یہ وہ تو سحر کے سخت خلاف ہے، تو قرآن کیسے سحر ہے؟ اضغاث و احلام کیسے ہیں؟ یہ تو بہت فصیح اور بلیغ اور مرتب اور بہترین کلام ہے. بل افطرا ہو تو پھر منتقل ہوا، پھر حیا کرتے ہوئے کا افطرا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مہارت سے اپنی طرف سے بنایا ہے. افطرا آپ کو بتایا تھا، فرا یفری، اس کے معنی کسی چیز کو بڑی مہارت سے بنانا اپنی طرف سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑی مہارت سے، جیسے کوئی چمڑے کو ماہر کاٹتا ہے، بڑی مہارت سے اس کو سیدھا کاٹتا ہے اور اتنا کاٹتا ہے جتنی ضرورت ہو. حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ ما رأیت عبقریا یفری فریہ، میں نے کسی ہوشیار کو نہیں دیکھا یفری فریہ یعمل عملہ، جو اس کی طرح کام کرے. بل ہوا شاعر، پھر اس پر بھی جمع نہیں پر کہا یہ تو شاعر ہیں. جیسے شاعر ان من الشعر لحکمتن، تو ان کے کلام میں بھی حکمت ہے. فما اتا به شعر، حالانکہ شعر کی حقیقت کو تو وہ سب جانتے تھے، فاعلات فاعلات فاعل، لیکن یہ خامخواہ شعر کہتے ہیں. فلیأتنا بآیۃ ان کان رسولا فلیأتنا بآیۃ مطلوبۃ، اگر یہ رسول ہے تو ہمارے پاس مطلوبہ معجزہ پیش کرے. کما ارسل اولون بالمعجزات، جیسے سابقہ انبیاء بھیجے گئے ہیں معجزات کے ساتھ. تو جو ان کے باقی اشکالات تھے ان کا جواب تو نہیں دیا. یہ سحر نہیں ہے، اس کا کیا جواب دیں گے؟ یہ تو کھلی ہوئی بات ہے. یہ بکھری ہوئے خواب نہیں ہے، اس کا کیا جواب دیں گے؟ یہ شعر نہیں ہے، اس کے جواب کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہاں اس کے جواب کی ضرورت ہے کہ جیسے معجزات پہلے انبیاء پیش کرتے رہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیش کرے. تو اس کا جواب آیا، اس کا جواب یہ آیا کہ پہلے انبیاء کے معجزات پر بھی ایمان لوگوں نے نہیں لایا، ہلاک ہو گئے. اگر یہ بھی ایمان نہ لائے تو یہ بھی ہلاک ہو جائیں گے. اور ان کا ہلاکی کلی مقصود نہیں ہے، اس لیے کہ ان میں بہت سے لوگ مسلمان ہوں گے. کالناقۃ والعصا والید، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناها، ایمان نہیں لایا ان سے پہلے، من قریۃ کسی بستی نے، بالآیات المطلوبۃ، انہوں نے آیات مطلوبہ پر ایمان نہیں لایا. یعنی قریہ کون ہے؟ اے اہل قریہ. اہلکناها وہ بستیاں جن کو ہم نے تباہ کیا تھا، بتکذیبها ما اتاها من البینات، کہ تکذیب کی، بتکذیبها کہ تکذیب کی اس قریہ والوں نے، ما اتاها من الآیات جو آیات پیش کی تھی نبیوں نے، عطا یعنی عطا بہا یا آتاها اعطاها من الآیات، عطاها یا آتاها. افہم یؤمنون یعنی ایقولون نؤمن فہم یؤمنون، کیا یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائیں گے، تو کیا ایمان لائیں گے؟ بالکل نہیں. یہ معاند ابن معاند کے بچے ہیں. لا بالکل نہیں. تو یہ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے احیاء الموتیٰ کیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ابراء الاکمہ کیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یونبئکم بما تأکلون وما تدخرون کیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شفاء مرضی کیا تھا، لیکن پھر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی عیسائیوں نے. وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور ان کا یہ اشکال ہے کہ جب رسول ہے تو ملک کیوں نہیں ہے، بشر کیوں آئے؟ اس کا جواب ہم نے ان سے پہلے نہیں بھیجا الا رجالا مگر رجال کو. معلوم ہوا کہ جتنے پیغمبر آئے ہیں وہ رجال ہیں، نساء نہیں ہیں.
نساء میں پیغمبر نہیں ہے عورتوں میں. جو کہتے ہیں نہیں عورتوں میں بھی پیغمبر ہے وہ کہتے ہیں یہاں رسال کا یہاں رجال اس کے ساتھ ارسلنا کا ذکر ہے یعنی رجل رسول ہوگا اور جو مرأة ہے وہ رسول تو نہیں ہو سکتی لیکن نبی ہو سکتی ہے. تو نبی وہ جو مامور بالتبلیغ العام نہ ہو اور رسول وہ جو مامور بالتبلیغ العام ہو سب کو تبلیغ کرتے ہوں اور باہر چلتے پھرتے ہوں. بہرحال یہ تو اپنی جگہ مسئلہ ہے. رجالاً ہم کہتے ہیں جب ارسلنا اکیلا آ جائے تو وہ رسول اور نبی دونوں کو شامل ہے. رسول کو بھی کہتے ہیں نبی کو بھی کہتے ہیں. رسول اور نبی کا فرق تب ہے جب دونوں جمع ہو جائیں. نوحی الیہم یوحا الیہم ان کی طرف وحی کی گئی تھی نہ کہ فرشتے. فاسألوا اہل الذکر تو تم پوچھ لو اہل الذکر علم والوں سے ان کنتم لا تعلمون اگر تم نہیں جانتے. فاسألوا اہل الذکر اے اہل العلم التوراۃ والانجیل جو تورات اور انجیل کے علماء ہیں ان سے پوچھ لو. وہ آپ کو بتائیں گے کہ سارے نبی رجال تھے فرشتے نہیں تھے. ان کنتم لا تعلمون ذالک. اور اگر کوئی اشکال کرے کہ اہل کتاب سے جو یہود اور نصارہ ہے یہود سے کیوں پوچھ لو. یہ یہود سے پوچھنا اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہود کا قول حجت ہے بلکہ اس وجہ سے کہ یہ یہودیوں سے مشورے کرتے رہے. تو جب تم غلط کاموں میں ان سے مشورے کرتے ہو تو صحیح کام میں اللہ کے بندوں سے مشورہ لے لو. صحیح کام صحیح چیز میں کہ ہاں جی انبیاء بشر تھے انبیاء ملائکہ نہیں تھے. تو وہ تو ویسے بھی ان سے مشورے لیتے ہو. جیسے کوئی کسی سے مشورہ لیتا ہے تو ہم ان سے کہیں کہ بھائی ان سے تم غلط مشورے لیتے ہو اس کے پاس فلان اچھا فن ہے وہ کیوں اس سے حاصل نہیں کرتے. تو اس میں غلط کی تائید نہیں ہے بلکہ صحیح کا لینا ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ اہل کتاب سے لینے کا مشورہ اس لیے ہے کہ یہ اہل کتاب کے ساتھ یہ علم مخصوص نہیں تھا بلکہ یہ متواتر ہے. هذا الامر متواتر کونہم بشر متواتر. تو اس میں اگر یہود سے سیکھ لیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے کیونکہ متواتر ہے. فرماتے ہیں فإنہم یعلمونہ وہ جانتے ہیں. وانتم الی تصدیقہم اقرب اور انتم اس اشکال کے جواب کی طرف اشارہ ہے. اور تم الی تصدیقہم اہل کتاب کی تصدیق کی طرف اقرب ہو من تصدیق المؤمنین بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی تصدیق سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق جو کرتے ہیں تو اس کے مقابلے میں تم یہود کی زیادت بات مانتے ہو. من تصدیق یہ جو ترجمہ میں نے کیا اس کو دوبارہ کر لو. یہ مصنف ایسی عبارت لاتے ہیں جو عبارت مغلق ہوتی ہے. تو وَأَنْتُمْ إِلَىٰ تَصْدِيقِهِمْ تم اہل کتاب کی بات ماننے کو اقرب ہو من تصدیقکم المؤمنین بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تصدیق کرنے سے مسلمانوں کی جنہوں نے ایمان لایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. من تصدیقکم المؤمنین بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. وما جعلناہم جسدا لا یأکلون الطعام اور ہم نے پیدا نہیں کیا رسولوں کو جسدا اجساد کے معنی میں ہے جسم اور باڈیاں. جسدن جسم اس کو جسد اس جسم کو کہتے ہیں جو ذو لون رنگ والا ہو. تو ہوا کو جسد نہیں کہیں گے اس لیے کہ اس کا لون نہیں ہے. پانی کو جسد نہیں کہتے اس لیے کہ پانی بھی نہ سرخ ہے نہ سفید ہے بے رنگ ہے اس کا کوئی رنگ نہیں ہے. بے ذائقہ ہے ذائقہ نہیں ہے. بے بو ہے اس کی کوئی بو نہیں ہے. وما جعلناہم اجسادا ہم نے انبیاء علیہ السلام کو اجساد نہیں بنایا ایسے اجساد اور اجسام لا یأکلون الطعام کہ کھانا نہ کھاتے ہوں. کھانا کھاتے ہیں بشر ہیں. اور وما کانوا خالدین اور ہمیشہ دنیا میں رہنے والے بھی نہیں ہیں.
یہاں اشکال ہے، جسدن کیوں آیا؟ اجسادن آنا چاہیے تھا، ہم جمع ہے تو جسدن بھی جمع ہونا چاہیے تھا۔ مصنف فرماتے ہیں جسدن بمعنی اجسادن ہے، جیسے طفلن بمعنی اطفالن قرآن کریم میں آیا ہے، ثم یخرجکم طفلن اے اطفالن، یا جسدن یہ مصدر ہے، جسد یکسر جسدن، اور جسدن جسم ہونا، اور مصدر میں مفرد جمع سب برابر ہے، تو پھر جسدن کا مطلب یہ ہوگا اصحاب جسد یعنی جسم والے، مصدر فاعل کے معنی ہو جائے گا۔ یہ بعید ہے کہ جسدن کو مصدر بنا دے خواہ بخواہ تکثیری توجیحات کی وجہ سے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جسدن سے پہلے مقدر ہے، وما جعلناہم ذوی جسد، جسد اور جسم والے، اے ذوی جسم، وما کانوا خالدین فی الدنیا، اور نہیں تھے وہ ہمیشہ۔ تو اگر کوئی اشکال کرے کہ یہاں مختصر عبارت کیوں نہیں آئی، وما جعلناہم جسدا لا یأکلون الطعام وخالدین، یعنی وما جعلناہم خالدین، وما جعلناہم جسدا خالدین لا یأکلون الطعام، ایسا کیوں نہیں آیا؟ وما کانوا خالدین لمبی عبارت کیوں آئی؟ اس کا جواب یہ ہے وما کانوا خالدین، وہ نہیں تھے شروع سے خالدین، یعنی ان کی فطرت میں خلود نہیں ہے، انسان کی فطرت میں خلود نہیں ہے، بلکہ ڈاکٹر کہتے ہیں 100 سال گزر جاتے ہیں تو انسان کے قوہ اتنے کمزور ہو جاتے ہیں، مر جاتا ہے۔ ثم صدقناہم الوعدہ، پھر ہم نے پورا کر دیا ہم ان کے ساتھ الوعدہ، کیا ہوا وعدہ؟ صدقناہم الوعدہ، ہم نے سچا کر دیا وعدہ، یعنی پورا کر دیا وعدہ، بإنجائہم، ان کی نجات، ان کی نجات کا وعدہ، انجائہم کا مطلب نجات دینا ان کو، تو ہم نے ان کو نجات دی، ومن نشاء، اور جن کو ہم نے چاہا، یعنی کون ہے؟ مصدقین لہم، ان کی تصدیق کرنے والے مؤمنین، وأہلکنا المسرفین، اور حد سے گزرنے والوں کو ہم نے ہلاک کیا، المکذبین لہم، ان کو ہم نے ہلاک کیا۔ لقد انزلنا الیکم، اور بتحقیق ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی، ما قبل میں رسالت کا ذکر، یہاں سے کتاب کا ذکر، انزلنا الیکم یا معشر قریش، اے قریش والوں، کتاباً کتاب، فیہ ذکرکم، جس میں تمہارا ذکر ہے، ایک معنی فیہ شرفکم، اس میں تمہارے لیے شرافت ہے، اس لیے کہ عالمی کتاب آپ کی زبان میں ہے، لأنہ بلغتکم، کیونکہ آپ کی زبان میں ہے، یا فیہ ذکرکم، فیہ وعظکم ونصیحتکم، اس میں تمہارے لیے وعظ و نصیحت ہے، فیہ ذکرکم، فیہ دینکم و احکامکم، اس میں تمہارا دین، تمہارے احکام ہیں۔ تو اس لیے تم اس پر عمل کرو، افلا تعقلون، کیا تم نہیں سمجھتے ہو تاکہ اس پر ایمان لاؤ؟ افلا تعقلون یعنی الا تتأملون فلا تعقلون فتؤمنون به، تاکہ تم اس پر ایمان لاؤ۔ تو اس لیے قرآن کریم تمہاری زبان میں ہے، اس پر تم عمل کرو، اس میں تمہارے لیے شرافت ہے۔ ان لکل قوم بہاء و شرفا و بہاء امتی القرآن الکریم، یہ قرآن کریم ہے۔ اور من اوتی القرآن وقد ظن ان احدا اوتی افضل مما اوتی فقد استصغر العظیمہ یا المعظمہ، جس کو قرآن مل جائے وہ کہتا ہے دوسرے کو مجھ سے بڑی نعمت ملی ہے، اس نے عظیم قرآن کو چھوٹا سمجھا اور حقیر سمجھا، نعوذ باللہ۔ اور لا حسد الا فی اثنتین، حسد صرف 2 چیزوں میں ہے، جس کو مال اللہ دے دے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم دے دے، جس کو وہ پڑھتا ہے اور اس کی تعلیم اور تدریس میں مشغول ہے۔
اور من قرأ القرآن تو اس کے والدین کو جو اس پر عمل کرتا ہے اس کو تاج پہنایا جائے گا. وہ سب آپ کو معلوم ہے, میں نے اشارات کی. افلا تعقلون, کیا تم نہیں سمجھتے ہو؟ وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ, اور تم تکبر مت کرو کہ ہم نہیں مانتے تو کوئی بات نہیں. وَكَمْ قَسَمْنَا, اور کتنے یا بہت سے, حالات توڑے ہیں ہم نے, من قریۃ, بستی والوں کو, کتنی بستی والوں کو ہم نے توڑ تاڑ کیا ہے. قسم اس کو کہہ کے کسی چیز کو توڑ کر کے الگ کرنا. فسم اس کو کہتے ہیں کہ کسی لکڑی کو توڑ کر کے ملی رہے تو اس کو کہتے ہیں فسم. اور کتنا توڑا ہے ہم نے, یعنی ہلاک کیا بستی والوں کو. کانت ظالمتن, جو ظالم تھی. وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا, اور ہم نے پیدا کیے بعدها, اس بستی کے بعد, قومن آخرین, دوسری قوم کو. تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے, دوسرے لوگ آ جائیں گے. اس لیے کہ ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین, جنہوں نے مان لیا ان کو ہم نے بلندی دے دی, جس نے نہیں مانا ان کو برباد کیا. فلما احسوا بأسنا, بس جب انہوں نے محسوس کیا بأسنا, ہمارے عذاب کو. احسوا اے ادرکوا بالحواس, محسوس کیا. اے شعور اہل القریۃ بالاہلاک, بستی والے ہلاکت کو محسوس کرنے لگے. شعور اس ادراک کو کہتے ہیں جو حواس خمسہ سے ہو, اس کو کہتے ہیں شعور. اور علم اس کو کہتے ہیں جو عقل سے ہو, یا یوں کہیے شعور اس کو کہتے ہیں جو بدیہیات میں ہو, کھلی ہوئی باتیں. اور علم اس کو کہتے ہیں جو نظریات اور چھپی ہوئی باتوں میں ہو. الشعور یکون بالمشاعر, مشاعر حواس خمسہ کو کہتے ہیں. تو کیا ہوا؟ احسوا بأسنا اذا هم منها يركضون, تو اچانک وہ لوگ منہا, اس بستی میں سے, اپنی بستی میں سے, یرکضون, دوڑتے رہے اور بھاگتے رہے. یرکضون اپنا معنی یہ ہے, یرکضون دوابہم, اپنے دابوں کو دوڑاتے رہے. جب آدمی کسی سواری پر سوار ہو جائے اور اپنی ایڑیاں اس کی پیٹ پر مارتا رہے تاکہ وہ بھاگے, اس کو کہتے ہیں رکض. یہربون, بھاگتے رہے, مسرعین, جلدی کرنے والی یا دوڑتی ہوئی. فقالت لهم ملائک, فرشتوں نے ان سے کہا استہزاءً, لا ترکضوا, تم مت بھاگو. وارجعوا الى ما اترفتم فیہ, اور تم واپس آ جاؤ ان نعمتوں کی طرف. اترفتم, جن نعمتوں میں مست کیا گیا تھا تم کو, مست کیا گیا تم کو, فیہ, اس نعمت میں. اطراف کہتے ہیں کسی نعمت میں مست ہونا, کسی نعمت میں خوش ہونا. نعمتم فیہ, جو نعمتیں تم کو دی گئی تھی. ما فیہ, یعنی فی هذه النعم, جس نعمتوں میں, جن نعمتوں میں تم خوش تھے تو اس کی طرف تم واپس آ جاؤ. ومساکنکم, اور اپنے گھروں کی طرف واپس آ جاؤ. لعلکم تسألون, شاید کہ تم سے سوال کیا جائے. جیسے دنیا میں آپ کے پاس سائلین آتے تھے تو پھر آپ کے پاس سائلین آئیں گے. یہ استہزاءً کہا کہ تم نہیں آ سکتے ہو. شیئا من دنیاہم علی العادت, فرشتے ان سے کہیں گے بلسان القال, یا فرشتے ان سے کہیں گے بلسان الحال. قال زبان سے, اور حال یعنی فرشتے جب سامنے آئیں گے گویا کہ ایسا ہے جیسے سوال کرتے ہیں. یا مؤمنین کہیں گے, یعنی ان سے کہنے والے. فقالت لهم الملائکہ, یا فقال لهم الناس. تسألون, قالوا یا ویلنا, کہیں گے ہائے ہائے افسوس. انا كنا ظالمین, یقیناً ہم کافر تھے, ظالم تھے کفر کے ساتھ. یہ تسألون کا ترجمہ آپ کو بتاؤں گا لیکن جب اذان ختم ہو جائے انشاءاللہ. فما زالت تلک دعواہم, پس برابر یہ کلمات, دعواہم, ان کا پکارنا تھا, یعنی انہیں کلمات کو پکارتے رہے اور بولتے رہے. یا ویلنا یا ویلنا یا ویلنا یا ویلنا کہتے رہے.
تو وہ انہی کلمات کو بار بار فما زالت تلک، انہی کلمات کو دعواہم پکارتے اور دہراتے رہے، یدعون بہا انہی کے ساتھ دعا اپنے اوپر کرتے رہے، بد دعا کرتے رہے، وَيُرَدِّدُونَهَا اور ان کلمات کو بار بار دہراتے رہے، حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا یہاں تک کہ ہم نے ان کو بنایا کٹی ہوئی فصل کی طرح، جیسے فصل کاٹتے ختم ہو جائے، یا یوں کہے حسید کا مطلب اگر کسی نے بیان نہیں کیا، ہم نے ان کو اس طرح کر دیا جیسے تھریشر کیا جائے کسی فصل کو، جیسے فصل کو تھریشر کے ساتھ ریزہ ریزہ کر دے، الزرع المحسود فصل کٹی ہوئی کی طرح، بالمناجل مناجل منجل کے ساتھ، منجل درانتی کو کہتے ہیں کاٹنے کا آلہ، اسی طرح کہ وہ قتل کی گئے تلوار کے ساتھ، خامدین ایسے حال میں کہ میت اور مردہ بن گئے، بجھ گئے، کخمود النار خمود اذا طفیت جب آگ بجھ جائے اور اس میں کچھ تازگی اور آگ باقی ہو خمود کہتے ہیں، اور جب اس میں آگ بالکل ختم ہو جائے اس کو حمود کہتے ہیں ہا کے ساتھ، وہ ایسے بن گئے۔ اب میں نے آپ کو بتایا لعلکم تسألون، اس کا کیا مطلب؟ ایک مطلب یہ ہے کہ تم آ جاؤ اپنے گھروں کی طرف، لعلکم تسألون یعنی یسأل الفقراء منکم حسب العادت، شاید کہ فقراء تم سے سوال کریں گے عادت کے موافق اور تم دو گے ان کو کچھ تو تم واپس آ جاؤ، لیکن نہیں آ سکتے۔ نمبر 2 لعلکم تسألون عن مشاہدت، تم واپس جاؤ شاید تم سے سوال کیا جائے گا کہ قیامت کیسی تھی اور آخرت کیسی تھی، تو تم جواب دو گے مشاہدہ کرنے کے بعد، لیکن ایسا نہیں ہوگا، واپس تم نہیں جا سکو گے۔ نمبر 3 لعلکم تسألون فی مجالسکم عن النوازل، جب تم اپنی مجلس میں بیٹھتے تھے تو تم سے سوال کیا جاتا تھا حضرت جی بی بی سی کی کیا خبر تھی، اور جناب عالی وائس آف امریکہ نے کیا کہا، اور تم زور شور سے اپنی معلومات کو پھیلاتے بکیرتے رہے، تو تم واپس جاؤ اب تاکہ تم پھر اپنا کام شروع کرو، لیکن ایسا نہیں ہوگا، یہ استہزاء اور توبیخاً ہے۔ نمبر 4 لعلکم تسألون عن قتل انبیائکم، تم جو اپنے انبیاء علیہ السلام کو قتل کرتے رہے تو تم سے سوال کیا جائے گا، یہ سوال تو آخرت میں ہوگا۔ نمبر 5 لعلکم تسألون الخراج فتعتون وتنجون، شاید کہ تم سے سوال کیا جائے کہ ہمیں خراج دے دو، فتنجون تم نجات پاؤ گے، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ تم سے سوال کیا جائے گا کہ ٹیکس دے دو اور تم نجات پاؤ گے، یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے آسمان و زمین کو پیدا نہیں کیا اور درمیانی چیزوں کو لاعبین کھیلتے ہوئے، عابثین عبث اور بیکار نہیں ہیں، بلکہ حکمتوں سے مملوء ہیں، بل دالین علی قدرتنا بلکہ یہ دلالت کرتے ہیں ہماری قدرت پر، ونافعین عبادنا اور بندوں کے لیے نافع ہے۔ اب آگے کا جو وہ ہے آیت کریمہ ہے، تو مفسرین نے اس کا مطلب کیا بیان کیا، لو اردنا ان نتخذ لہوا، مفسر نے اگر ہم چاہتے ان نتخذ لہوا کہ ہم بنا لیتے لہوا اپنے لیے مشغولی، بیوی ولد جس کے ساتھ ہم مشغول رہیں، ما یلہا بھی جس کے ساتھ مشغولی ہو، تو لاتخذناہ من لدنا تو ہم لہو کو بنا لیتے اپنے ہاں سے، حور عین ہیں ان کے ساتھ شادی ہوتی، فرشتے ہیں، ان کننا فاعلین اگر ہم ایسا کام کرتے، اگر ہمیں بیوی کی ضرورت ہوتی تو حور عین کے ساتھ بیوی والا معاملہ ہوتا۔ یہ معنی ذرا بعید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان سے، اس لیے دوسرا معنی لو اردنا ان نتخذ لہوا اگر ہم چاہتے ان نتخذ لہوا کہ ہم آسمان و زمین کو بناتے بیکار، تو لاتخذ آپ کے فائدے کے لیے نہیں، لاتخذناہ من لدنا تو ہم آسمان و زمین اور پہاڑوں کو بناتے اپنے پاس، نہ کہ آپ کے پاس،
تو یہ آسمان و زمین کو ہم نے آپ کے پاس کیوں بنایا ہے؟ تاکہ آپ عبرت حاصل کریں، تأمل اور تدبر کریں اور آپ کی فائدے کے لیے ہو. یہ کھلا ہوا اچھا معنی ہے. یتخذ نتخذ لہون، تو لہون سے مراد کیا ہے؟ ما قبل میں آسمان و زمین کا ذکر ہے. ہم نے آسمان و زمین کو کھیلنے کے لیے نہیں، حکمت کے لیے بنایا. اگر ہم کھیلنے کے لیے بناتے یعنی بے فائدہ، لاتخذناہ من لدنا، تم سے غائب کر کے بناتے. من عندنا من الحور العین کی ضرورت نہیں ہے، ان کننا فاعلین. لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا، ہم نے آسمان و زمین کو تمہارے فائدے اور تدبر کے لیے پیدا کیا.